بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشم زدن میں مدینے سے فاصلے طے کرتے ہوئے اللہ کے علم کا وارث پہنچا یا نہیں پہنچا؟ ہم یہی تو بتا رہے ہیں۔ چشم زدن میں اللہ کے علم کا وارث پہنچا، بیٹھا ہوا ہے علی ابن ابی طالب، میرا مولا بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھا ہے مسند قضا پر۔ جاؤ اور دیکھو مسجد کوفہ میں وہ تشت قضا بھی بنا ہوا ہے، دکت القضا بھی بنا ہوا ہے، جہاں بیٹھ کر علی فیصلے کرتے تھے۔ آ گئی ایک بوڑھی عورت، آ گئی اور رونے لگی علی کے سامنے۔ علی نے کہا کیوں روتی ہے؟ علی کے اصحاب ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی نے کہا کیوں روتی ہے؟ کہا میرا بیٹا مر گیا۔ علی نے کہا بہت افسوس ہوا، اگر چاہتی ہو کہ کفن دیا جائے تو ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، تدفین کے لیے مدد کرتے ہیں، کسی کو بھیج دیتے ہیں۔ کہا نہیں میں اس لیے نہیں آئی۔ کہا کس لیے آئی ہو؟ کس لیے آئی ہو؟ سب اسی لیے تو سمجھ رہے تھے کہ علی سے کہیں گی کہ آپ چلیں بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دیں، کم از کم اس بڑھیا کے عقیدے کو تو دیکھو، اس خاتون کے یقین کو تو دیکھو، سلامت رہیں آپ، خوش رہیں۔ کہتی ہے کہ یا علی میں اس لیے نہیں آئی کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے غسل اور کفن کا انتظام چاہیے یا قبر کا انتظام چاہیے۔ علی نے مسکرا کر کہا تو پھر کیا ہے؟ کہا یا علی آپ حجت خدا ہیں، آپ وارث علم خدا ہیں، آپ وصی نبی ہیں، آپ امام امت ہیں۔ کہا ہاں تو چاہتی کیا ہو؟ کہا یہ چاہتی ہوں کہ یا تو آپ مجھے بھی موت دے دیں یا میرے بیٹے کو زندہ کر دیں، یا میرے بیٹے کو زندہ کر دیں۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ کہاں کہاں علم خدا کا اجرا اور اعلان ہو رہا ہے، کہاں کہاں اعلان ہو رہا ہے۔ یہ ہے علی جو وارث علم خدا ہے۔ اب دیکھیے گا علی کی کیفیت نفس، دیکھیے گا علی کی کیفیت اختیار و اقتدار، دیکھیے گا۔ ایک بار سارے اصحاب خوش ہو کے علی کو دیکھنے لگے، خوش ہو رہے ہیں، بڑھیا رو رہی ہے، اصحاب خوش ہو رہے ہیں۔ اس لیے خوش ہو رہے ہیں، سب سمجھ رہے تھے کہ ابھی علی چلیں گے اور جائیں گے، مردے کے سرہانے بیٹھ جائیں گے، اس کو ٹھوکر ماریں گے اور اسے زندہ کریں گے اور ہم علی کے ایک معجزے کے گواہ بن جائیں گے، ہم علی کے ایک معجزے کے گواہ بن جائیں گے۔ علی اپنی جگہ بیٹھے رہے اور اصحاب انتظار کرتے رہے کہ علی جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ علی بیٹھے رہے بیٹھے رہے۔ ایک بار اس خاتون کو نزدیک بلایا، کہا میرے قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آئی، کہا سنو اپنے بیٹے کے مردے کے سرہانے جانا اور اس کا شانہ ہلا کے کہنا تجھے علی ابن ابی طالب نے زندہ طلب کیا۔ جیتے رہے آپ، سلامت رہے۔ توجہ ہے سب کی؟ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جیسی سماعتیں آپ کی ہے، گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ بیٹھے ہوئے علی دکت القضا پر، ابھی تو ایک گوشہ حوالے کیا ہے، اب قرآن کی تفسیر وَتُكَلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى کہ اسی قرآن کے علم کے ذریعے مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں، مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، ہاں اس سے مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں۔ علی ہے علی، جا کے پڑھو، کوئی گڑھی ہوئی روایتیں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو شیروں کا گھرانہ موجود ہے جس میں سب کے سب شیر ہیں، سب کے سب اسد ہیں۔ ہمیں کہیں سے روایت گڑھنے کی اور وضع کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارے آل محمد نے بڑے عظیم حوالوں سے وہ روایتیں ہمارے حوالے کر دی۔ اور چشم فلک نے بھی دیکھا، چشم خلقت نے بھی دیکھا، چشم بشر نے بھی دیکھا۔ اور یہ بات لکھی ہوئی ہے، جا کے پڑھیے گا جو کہنے جا رہا ہوں۔ ایک نوجوان آ گیا اور بیٹھا ہوا ہے، بیٹھنے والا بیٹھا ہوا ہے، سمجھے نا، بیٹھنے والا اپنی مسند پہ بیٹھا ہوا ہے۔ نوجوان آیا، کہ میں ایک قضیہ لے کر آیا ہوں۔ کہ کیا قضیہ ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں اور میرا باپ جو ہے مدینے میں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں اس کا تنہا وارث ہوں اور میں عرصہ دراز سے کوفے میں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی وراثت مجھے مل جائے۔ کہا تو کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے سنا یہ ہے کہ میرے باپ کی وراثت حکومت وقت نے اپنے قبضے میں لے لی، بحق سرکار ضبط ہو گئی ہے، اس لیے کہ وارث جب نہیں تھا تو حکومت نے وہ وراثت جو میرے باپ کی وراثت تھی، جس کا وارث میں ہوں، حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اب چونکہ عدالتی نظام ہے، اب عظیم بات کہنے جا رہا ہوں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کیسے آپ اس کو وصول کریں گے۔ یہ جو عدالتی نظام ہے، روک رہا ہوں بات، یہ جتنا ہمارے یہاں عدالتی نظام ہے یہ چلتا ہے گواہوں پر، گواہوں پر چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ اب مسئلہ یہ ہے، اگر شاید یہاں وکلا بھی بیٹھے ہوں، اور وکلا کیا، آپ تو سب بھگتے ہوئے ہیں، سب کچھ جتنے بھی لوگ ہیں سب عدالتوں کا نظام تو جانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کورٹ جائیں گے، عدالت جائیں گے، تو عدالت کے باہر کچھ گواہ اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں، گواہ بک رہے ہوتے ہیں۔ کچھ گواہ ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ ان کو گواہی دینا ہے۔
ہاں بھائی یہ دیوانی کیس ہے، اس کے پیسے اتنے ہوں گے، ہاں بھائی گواہی دے دیں گے. ہاں بھئی یہ جو ہے فوجداری مقدمہ ہے، اس کے اتنے پیسے ہوں گے. بھائی یہ قتل کا مقدمہ ہے، ہاں بھائی اس کے پیسے. اب اس گواہ کو پتہ ہی نہیں کہ واقعہ کہاں ہوا ہے، ہوا بھی ہے نہیں ہوا ہے. وکیل نے اس کو پیسے دے دیے اور وہ کہتا ہے کہ میں آ کے گواہی دے دوں گا. ٹھیک ہے. اب 2 گواہ وہاں سے چلے جو بک چکے ہیں، جو اس وقت موجود ہی نہیں تھے موقع واردات پر. جج بیٹھا ہوا ہے منصفی کی کرسی پر. ہاں بھائی کیا کیس ہے؟ انہوں نے کہا ادھر سے یہ، ادھر سے یہ. گواہ ادھر سے آ گئے. دونوں گواہ جو بکے ہوئے ہیں، جو جھوٹے گواہ ہیں، جو صادق گواہ نہیں ہیں، جو امین گواہ نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہم موجود تھے اور اس آدمی نے قتل کیا. 2 گواہ آ گئے. عدالت کا نظام ہے، گواہوں پر ہی فیصلے کیے جاتے ہیں. کہا بھائی جج نے کہا 2 گواہ آ گئے، ہاں آ گئے. ٹھیک ہے بھائی انہوں نے گواہی دے دی. ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا، اس کو پھانسی لگائی جائے گی. اب بیچارہ جو مجرم نہیں ہے، جو بے قصور ہے، وہ پھانسی پہ چڑھ گیا. اب جج کیا کرے؟ اس نے تو گواہوں پر فیصلے کر دیے نا میرے بھائی. 2 گواہ آ گئے جھوٹے گواہ، جج نے فیصلہ کر دیا، لکھ دیا، اس نے قلم توڑ دیا، پھانسی. اب اگر کوئی ایسا جج بیٹھا ہو کہ جیسا جج اللہ چاہتا ہے، آ جائیں میرے ساتھ. اب کوئی ایسا منصف ہو جیسا منصف اللہ چاہتا ہے، تو وہ تو آج تک میسر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ دور تو گزر گیا اور 11 ادوار میں امت نے انہیں تسلیم ہی نہیں کیا. جو منصف اور جو حکم اللہ نے امام معصوم کی صورت میں بھیجے تھے، اب وہ آخری جو ہے وہ پردہ غیب میں، اس تک ہماری رسائی ہی نہیں ہے. اب لے دے کے یہ ٹٹپونجیا نظام جسے عدالتی نظام کہتے ہیں ہمارے پاس، وہ رہ گیا ہے جو گواہوں پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لنگڑا نظام جو گواہوں پہ چل رہا ہے. حالانکہ جج کو بھی معلوم ہے کہ باہر گواہ بکتے ہیں، اس لیے کہ جج اللہ کی طرف سے جج بن کے نہیں آیا تھا، وہ بھی پہلے وکیل تھا. کیا سن رہے ہیں؟ وہ جج بھی پہلے وکیل تھا. اس نے بھی یہی کیا ہوگا جو اس کے سامنے وکیل کر رہے ہیں. اس نے بھی کسی جج کے سامنے یہی کیا ہوگا نا بھائی. باہر سے 2 گواہ جو ہیں وہ ہائر کر لیے ہوں گے جب یہ وکیل رہا ہوگا، اور اب یہ جج بن گئے اور انہوں نے 2 گواہوں کی گواہی پر فیصلہ دے دیا. اب بتاؤ، اب ہے سوال، اب بتاؤ کہ اس دور کا جج کیسے فیصلہ کرے کہ سامنے والا سچا گواہ ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اب بتاؤ کہ سامنے والا سچا گواہ ہے یا نہیں. اس دور کا منصف، اس دور کا قاضی، اس دور کا چیف جسٹس کیسے فیصلہ کرے؟ اس لیے کہ وہ تو گواہوں کی گواہی پر یقین کر کے اس نے فیصلہ کر دیا. تو اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا رسول اللہ کو یہ سب نہیں معلوم تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب اللہ کا بنایا ہوا پردہ غیب میں چلا جائے گا اور دنیا جو ہے وہ اپنے بنائے ہوئے پر بھروسہ کرے گی، اپنے بنائے ہوئے نظام کے تحت چلے گی، اور پھر یہ مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے. بے قصوروں کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا، بے قصوروں کو پھانسی دی جائے گی. رسول اللہ کو بھی تو معلوم تھا نا. تو رسول اللہ کو کرو سلام، اس بات پر سجدہ ریز ہو جاؤ کہ رسول اللہ نے اس کا بھی حل بتایا، اور میں حل بتانے جا رہا ہوں. اور اگر حل آپ تک پہنچ جائے تو وہ جب پہنچ جائے تو واپس مجھے بھی بتائیے گا کہ حل پہنچ گیا. رسول کو جھک جھک کر سلام کرو. اس دن کے لیے رسول نے حل بتایا کہ اگر کسی کی صداقت کو جاننا چاہو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ امانت دار ہے یا دیانت دار ہے، تو رسول اللہ کے صحابیوں سے بھی پوچھ لینا. رسول اللہ سے تو بعد میں پوچھنا. ابو سعید خدری کی روایت سامنے موجود ہے، جیسے ہی پہلا لفظ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے. رسول اللہ سے تو بعد میں پوچھنا، رسول اللہ کے صحابیوں سے پوچھنا. اے اصحاب رسول، ذرا وہ طریقہ تو بتائیے کہ جس طریقے کو اپنا کر ہم کسی کی بھی صداقت کو جانچیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ امانت دار ہے یا خیانت دار ہے، یہ مومن ہے یا منافق ہے. تو ابو سعید خدری جلیل القدر صحابی، صحاح ستہ کی کتاب میں روایت موجود کہ وہ کہتے ہیں جب ہم آپس میں بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی راز کی بات کرنا چاہتے تھے اور ہمیں شک ہوتا تھا، ایسا تو نہیں کہ ہمارے درمیان کوئی جھوٹا اور کوئی منافق بیٹھا ہو. بھائی اتنی مشہور روایت ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان ایسا تو نہیں کہ کوئی جھوٹا یا کوئی منافق بیٹھا ہو. تو ہم منافق کو پہچاننے کے لیے، جھوٹے کو پہچاننے کے لیے، بددیانت کو پہچاننے کے لیے ذکر علی شروع کر دیا کرتے تھے.
جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہم سمجھ لیتے یہ سچا ہے، ہم سمجھ لیتے یہ مومن ہے، ہم سمجھ لیتے یہ امانت دار ہے۔ جس کا چہرہ بن جاتا، جس کی جبین پر شکن آ جاتی، ہم اس کے سامنے راز بیان ہی نہیں کرتے تھے، لو بات ہی ختم ہو گئی، لو بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر ہماری بات پہ یقین نہیں ہے تو اصحاب کی بات پہ یقین کر لو۔ یہ روایت لے کے جاؤ چیف جسٹس کے سامنے اور یہ روایت بیان کرو اور ہر جج سے کہو کہ رسول اللہ تو طریقہ بتا گئے مومن اور منافق کو پہچاننے کا، رسول اللہ تو طریقہ بتا گئے جھوٹے اور سچے کو پہچاننے کا۔ تو اب کم از کم ہر جج کو کم از کم 40 فضیلت علی کی یاد ہونی چاہیے کہ جیسے ہی گواہ آئے جج علی علی کرنا شروع کر دے، اگر گواہ خوش ہو جائے تو سمجھ لینا سچا ہے۔